شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ معتکفین کے لیے اللہ نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ اعتکاف کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد میں ہوں اور اس دوران دنیا کی لذت، شہوت اور بیگمات کو ترک کر دیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ گھر بھی بچے خاندان چھوڑ کر جنگلوں میں، غاروں میں جا کے زندگی گزارے نہیں۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے حصول کی خاطر گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں، مسجد میں بیٹھ کر شب قدر، لیلۃ القدر کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے مسجد میں جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی یتوفاہ اللہ۔ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ اور بلکہ دوسری بات، یہ جو آپ کے سامنے روایت رکھی بخاری شریف کی 2026 حدیث ہے، اور دوسرا حدیث 2044 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ دنیا سے جا رہے تھے اعتکف 20 یوما، 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں، وہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث 1167 ہے، 1167 حدیث قدر لمبی، اس میں اللہ کے نبی لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کا پہلا عشاء اعتکاف کیا، نہیں ملا، دوسرا عشاء اعتکاف کیا، نہیں ملا، اور تیسرے عشرے میں آپ کو پتہ چل گیا اس میں لیلۃ القدر ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بلوا دیا۔ ہاں، اس میں نشانی ہے کہ صبح ہلکی پھلکی بارش ہو گئی تھی اور زمین میں مٹی اور پانی مکس ہو چکا تھا، اور آپ کے جبین مبارک پر اور ناک پہ پانی اور گارے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ لیلۃ القدر آپ کو دکھا، پھر بلا دیا گیا۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اللہ عالم، تاکہ امت تلاش کریں۔ اور ہمیں بعض اوقات یہ کوئی تاریخ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے 28 کا مہینہ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے تو ہم نے تو غیر تاخراتوں میں قیام کی۔ لہٰذا اس کو پردے میں رکھنے میں بڑی حکمت ہے۔ پورے عشر قیام کرنا چاہیے کیونکہ تاخراتوں میں ہے، لیکن یقینی بات یہی ہے پورے عشرے میں ہے۔ اس میں یہ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے شب قدر کا، جو 83-84 سال 3 مہینے کی اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے مسلسل عبادت کرنا مقصود ہے۔ باقی اعتکاف کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو صاحب سنن ہے، امام احمد بن حنبل سے اس کے فضیلت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس کے بارے میں سوائے فضیلت میں ضعیف حدیث کے اور کچھ نہیں، لیکن فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے جس کو لیلۃ القدر مل گیا اعتکاف کی وجہ سے۔ ایک لمحہ سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھیں 1000 سال کے پڑھنے کی برابر، الحمدللہ ایک دفعہ پڑھیں، 1 روپیہ خرچ کریں اور ایک اچھے کلمات پیش کرنے، اور 1 رکعت نماز پڑھیں، 1 آیت نماز پڑھیں، ایک اس کو ہزار پر جو ہے نا، یہ جو ہے اس کو ڈبل سبل کر کے اللہ رب العالمین اس کو اجر ثواب دے گا۔ ہاں، اعتکاف سنت ہے اور مشروط اعتکاف بھی رکھا جا سکتا ہے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے اور پورے عشرے کے لیے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا انی نذرت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، میں نے زمانے جاہلیت میں اعتکاف کرنے کا منت مانگی ہے 1 رات، کیا میں پورا کر لوں؟ فرمایا اوفی بنذرک، اپنے نذر پورا کر لوں۔ اچھائی میں
منت مانگی ہے تو پھر وہ فرض ہوگا، وہ منت پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگمات میں سے حضرت زینب نے پردے لگوائے، ان کو دیکھ کر دوسرے بیگمات نے بھی پردے لگائے، سب اعتکاف کے لیے مسجد کا بہت بڑا حصہ خیموں سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ کیا ہے، سب خواتین نے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے لگا دیا۔ اتنا سب اس طرح نہیں کی چاہتی ہوں، آپ نے اعتکاف اپنا بھی اکھڑ لیا اور بیگمات کی بھی اکھڑ لی، پھر آپ نے اس اعتکاف کو شوال میں قضا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نیت کر لیتا ہے نبی پر وہ فرض ہوتا ہے۔ تو بہرحال جگہ کی مناسبت کو دیکھا جائے، خواتین کے لیے پرامن جگہ ہے تو پھر خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے اعتکاف کے لیے مسلمان ہو، غیر مسلم نہ، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، بالغ لوگوں کا کام ہے، طاہر ہوں، اور اگر آدمی کو جنابت میں آئے فوراً جا کے طہارت حاصل کریں۔ خواتین اگر اعتکاف میں حیض اور نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ کے چلے جائیں۔ گھروں میں کوئی اعتکاف نہیں، اعتکاف صرف مسجد، جو جامع مسجد جہاں جمعہ ہوتی ہے وہاں ہے۔ ہاں اعتکاف کا جو ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہ 21ویں شب کو آپ نے مسجد میں گزارا اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے معتکف میں خیمے میں آپ داخل ہو گئے۔ کیا کام کرنا چاہیے معتکف کو؟ معتکف کو زیادہ سے زیادہ تسبیح و تعلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، نمازیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، صدقات، خیرات، یہ کر لینا چاہیے اس کو۔ جو مکروہات ہے، جو نہیں کرنے کا کام ہے، فضول کام نہیں کرے، بےہودہ کام نہیں کرے، لغویات موبائل سے نہیں چلے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بے فائدہ فضول کام کو چھوڑ دینا یہ بہترین اسلام کی نشانی ہے۔ اور وہ چیزیں جو اللہ نے فرض نہیں کی اپنے اوپر فرض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہو گیا، وہ کھڑے ہی رہے، بیٹھا ہی نہیں۔ پوچھا کیا بات ہے یہ کھڑے ہی ہیں؟ فرمایا نظر آئی یقوم ولا یقعد، اس نے یہ منت مانگی کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، باتیں نہیں کریں گے اور مسلسل روزے رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرہ فلیتکلم، اس کو بولو کہ باتیں بھی کرے اور سائے میں بیٹھے اور بیٹھ بھی جائے اور روزے اپنے مکمل کر لیں۔ تو ناجائز کام کے لیے منت جائز نہیں، اپنے اوپر تکلیف مالا اطاق میں نہیں ڈالے۔ ہاں جائز کام یہ ہے غسل کریں، کپڑے وغیرہ تبدیل کریں، کنگھی کریں، خوشبو لگائیں، قضاء حاجت کے لیے باہر جائیں، جنازہ اگر مسجد میں آ جائے یہ قریب میں شرکت کر لیں۔ بیگم اگر کسی کام سے مسجد میں آ گئی، رات دیر کو ان کو گھر میں پہنچانا ہو تو جا سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ آئی تھی، ان کا گھر قدر دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا کے ان کو گھر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ تو یہ ضرورت کے لیے باہر نکلیں، بلا حاجت باہر بالکل نہیں نکلیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہتر مصنون طریقہ اعتکاف کے لیے ہے کہ تیمارداری کے لیے کسی کے گھر میں نہیں جائیں، دور دراز جنازوں میں شرکت کے لیے نہیں جائیں، اور عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگائیں، ولا یباشرھا، لمس، چھونا شہوت سے، اور اگر مجامعت کر لیا، ازدواجی تعلق قائم کی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور مسجد سے بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں، اور ہمارے مساجد میں اکثر گیدرنگ ہوتی ہیں، کھانے پینے پر، باتیں کرنے پر، یہ سلسلے نہیں کریں، موبائل لے کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے منافی ہیں آداب کے، مسجد میں کے آداب کے۔ اصل اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، قربت ہے۔ ارے مسجد میں بیٹھنا ہی یہ عبادت ہے، دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کے مشاغل سے الگ ہو کر ذکر الہی سے سرشار ہوگا تو یہ سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، مسجد میں بیٹھ کر زیادہ ٹائم لگاتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو سایہ رحمان نصیب ہوں گے۔ بخاری شریف کی 1031 حدیث ہے، 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے،
ان میں سے ایک وہ آدمی جو مسجد میں لگا رہتا ہے اپنا دل اور جو مسجد میں ہی رہتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ من توضأ فی بیتہ، گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور وضو اچھا کر لیتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے، فهو زائر اللہ، اب وہ اللہ کے گھر کی یہ زائر ہے. اللہ رب العالمین کے اوپر یہ اللہ نے حق رکھا ہے کہ اپنے زائر کی، مہمان کی جو ہے عزت دے دے، اس کو خوشی پہنچائے. اور مسجد میں دنیا والوں سے الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھنا یہ بھی ایک بہت بڑی قربت ہے. دنیا سے دور، اللہ سے قریب. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مخفی ہو کر دنیا والوں سے گڑ گڑائیں، دعا کریں، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 55 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اللہ جن کو سائے رحمان نصیب فرمائیں گے، رجل ذکر اللہ خالیا، کوئی بھی نہیں اکیلا اللہ سے ڈر کے آنسو بہا رہا ہے، ففاضت عینا، وہ اللہ کے خصوصی سائے میں ہوں گے جہاں پر لوگ تپ رہے ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے. لہذا مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. وہ لوگ جو اللہ نے صحت دیا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، غنی ہے، توانگر ہے، بڑے مشاغل ہے، لیکن خلوت میں مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے فضیلت ہے. مسلم شریف کی سیدنا سعد بن ابی وقاص کی یہ حدیث ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کچھ اوقات بالکل خلوت میں اللہ کے ساتھ دعاؤں میں، ذکر میں گزارنا چاہیے. اپنے نفس کا حساب کتاب لینا چاہیے، دل کی اصلاح کر لینا چاہیے. دنیا والے آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ الگ الگ میں رہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ کے بارے میں بعض ان کے دوستوں نے بیان کیا، یہ اکیلے میں صحراؤں میں، جنگلوں میں باہر نکلتے تھے، اس میں ایک الگ خلوت اور اللہ کی بندگی میں الگ ایک لذت ہے. یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے. لیکن مسجد اور جماعت چھوڑ کر باہر نکلنا یہ بدعت ہے، یہ یہود نصارہ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف رمضان کا رہ گیا تو اس کا قضا آپ نے پورا کر لیا، تو اپنے اوپر نفلی اعتکاف کی نیت کر لی. اور نفلی اعتکاف کا معنی یہ ہے آپ کو کسی کام کی وجہ سے چھوڑ کے نکلنا چاہیں تو آپ نکل سکتے ہیں. لہذا یہ اعتکاف کی حالت میں غیر ضروری کام نہیں کریں. موبائل وغیرہ استعمال کرنا یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں چیزیں خریدتے ہیں جو بےہودہ کاموں کے لیے ہوتا ہے. یہ اگرچہ یہ مکہ کے لوگوں نے ایران سے ناچنے گانے والی خاتون کو لایا. آج ہمارے موبائل کے اندر دنیا بھر کے ناچنے گانے والی خواتین موجود. ان چیزوں سے اجتناب کریں اور اہل علم کی دروس میں شرکت کریں، قرآن پر تدبر کریں. اور اگر اعتکاف کی حالت میں جب آپ مسجد میں ہیں تو اللہ کے حدود کا خیال رکھیں اور بیگمات کے بالکل قریب نہ ہو اور بیگمات کا ہاتھ تک بھی نہیں لگائے. یہ مسجد اور اعتکاف کے آداب ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم میں سے اکثر کو اعتکاف کرنے کی توفیق دے اور لیلۃ القدر نصیب فرما اور لیلۃ القدر کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما. مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ اوقات ہیں مسلسل عبادت کا ہے، اور ایک ایک عبادت جو ہے 83 سال کی عبادت کے برابر ہوں گے. اللہ ہمیں توفیق دے، قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.